سلسلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ شوہر کو، گھر کے ذمہ داروں کو، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو اپنے گھر کے خواتین کے پردے کی فکر ہونی چاہیے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات مکمل کرنی بھی ضروری ہے، اس بات کو مجھے مکمل کرنا بھی ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ہم سب کو خواتین کے پردے کی فکر کرنی چاہیے، یہ بات ایک مرد پر، ایک ذمہ دار پر لازم ہے کہ وہ اپنی بہو بیٹیوں، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بچیوں کے پردے کی فکر کرے اور ان کو پردہ کرائے، ان کی تعدیب، ان کی تعلیم، دین کی علم انہیں پہنچائے اور انہیں پردہ کرائے، یہ اپنی جگہ ہے یقیناً، لیکن امت اس کے اندر افراط اور تفریط کا شکار نظر آتی ہے۔ ایک طرف ایک ایسا طبقہ آپ کو نظر آئے گا جہاں پر پردے کو لے کر بالکل بے فکری ہے، بالکل تساہل ہے، بالکل ان کے نزدیک گویا کہ پردہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ ایسے لوگ امت کے اندر موجود ہیں، اتنے ماڈرن ہیں، اتنے لبرل ہیں، اتنے آزاد خیال نظر آتے ہیں کہ ان کے اپنی گھروں کے اندر پردے کا کوئی تصور ہی جیسے کہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اس طرح کی سوچ سے اللہ رب العالمین بچائے۔ اس طرح کی ایک انتہا ہے لوگوں کے اندر، بہت زیادہ لبرل مائنڈڈ ہیں، جیسے جیسے دور بدل رہا ہے، ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، ترقی ہو رہی ہیں، وہ اسلام کے ان احکامات کو، اسلام کے ان مسلمات کو نعوذ باللہ دقیانوسی سمجھ رہے ہیں، سمجھتے ہوئے پردہ اس کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اور بہت سارے مفکرین نے، دانشوروں نے، جن کو ہم علم کے باوجود جاہل کہیں گے، اور ایسے لوگوں کو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا جہل ان کے علم پر غالب تھا، انہوں نے اسلامک ریفارمیشن کے نام پر یہ ساری باتیں پھیلائی ہیں امت کے اندر کہ اسلام کے اندر جو پردے کا جو تصور تھا وہ پرانا تھا، لیکن ماڈرن دور کے تقاضوں کے مطابق، جدید تقاضوں کے مطابق اسلامی خاتون کو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے تصورات بھی دین کے اندر پیش کیے گئے ہیں، جبکہ یہ باطل تصور ہے، باطل نظریہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک انتہا ہے جہاں پر پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو دیوسیت ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں، نہ اللہ رب العالمین انہیں پاک کرے گا، نہ اللہ رب العالمین ان سے کلام کرے گا۔ جو دیوس تھا، جسے اپنے گھر کی خواتین کے پردے کی کوئی فکر نہیں تھی، جو بے پردگی کرواتا تھا اپنے خواتین کی، اور بے پردگی کرنے پر اس کی غیرت کی نس کوئی پھڑکتی تھی نہیں، تو یہ لوگ دیوس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا ایسے لوگوں کی ہے جو پردہ کراتے ہیں، جی پردہ کراتے ہیں، لیکن پردے کے معاملے میں بے انتہا تشدد کے شکار ہیں اور اعتدال سے بہت ہٹ چکے ہیں۔ پردہ کراتے ہوئے عورت کے لیے جو جائز امور ہیں اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ پردہ ہے، یقیناً دین اسلام کے اندر پردہ ہے، لیکن عورت کے لیے پردہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو جائز ہیں، پردے کے نام پر وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ ایسا ظلم کا معاملہ، اتنا تشدد کا معاملہ گھروں کے اندر بعض دفعہ، اتنے تناؤ کا معاملہ گھروں کے اندر نظر آتا ہے پردے کو لے کر، اور نعوذ باللہ بعض دفعہ بعض حضرات اپنی خواتین کو پردہ کرانے کے معاملے میں اتنے متشدد واقع ہوتے ہیں، اور ان کی زبان سے ایسے کلمات اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بچیوں کے لیے، خاص طور سے اپنی بیویوں کے لیے نکلتے ہیں، جو عورت کی عزت نفس کو داغدار اور تار تار کرتے ہیں۔ یعنی آدمی اپنی بیوی کو پردے کی تلقین ایسے کر رہا ہے جیسا وہ اپنی بیوی پر شک کرتا ہے، نعوذ باللہ، اپنی بیوی سے بدگمان ہے، اپنی بیوی کو نعوذ باللہ بد کردار سمجھتا ہے۔ پردہ کرا، تیرا حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے کہ تو اپنی بیویوں کی تعدیب کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کو پردہ سکھائے، لیکن وہاں پر آپ کو بہترین الفاظ کا انتخاب کرنا ہے، ان کی تعلیم کرنی ہے، لیکن ایسا ساؤنڈ کرتا ہے اسے پردہ کراتے ہوئے کہ گویا کہ شکی مزاج کا آدمی ہے، گویا کہ اپنی بیوی کے اوپر اسے کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، گویا کہ وہ عورت بیچاری بد کردار عورت ہے۔ اس طرح کا آواز میں، اس طرح کے لہجے میں، اس طرح کے الفاظ میں بعض لوگ اپنی بیویوں کو پردہ کراتے ہیں، جبکہ بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہتر انداز میں پردہ کیا جائے، کروایا جائے، اور بہترین الفاظ کا انتخاب کرایا جائے، تو اس طرح کا یہ کرنا۔ اور بعض لوگ اتنے متشدد اس سلسلے میں ہیں کہ عورت کے لیے جو جائز امور ہیں، جائز امور، باہر جانا ضرورت کے تحت جائز ہے، تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، علاج و معالجے کے لیے جانا آنا جائز ہے، اور یاد رکھیں عورت کا اپنا آواز، عورت کی اپنی آواز بھی مطلقاً پردہ نہیں ہے، بوقت ضرورت عورت بات بھی کر سکتی ہے، ہاں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ عورت بات کرے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات کرتے ہوئے عورت اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرے، اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کرے، اپنی آواز میں ایک ایسا سگنل نہ پیدا کرے کہ جس سگنل کے ذریعے سامنے والا جس کے دل کے اندر مرض ہے کوئی عورت سے امید نہ لگا بیٹھے، ایسی آواز میں بات نہ کرے، ورنہ بات کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کرو،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر سامنے والا غیر محرم ہی ہے، لیکن تم ورائے حجاب رہ کر، حجاب کے پیچھے رہ کر ضرورت کے تحت بات کر سکتی ہو، بات کی جا سکتی ہے، اپنے استاد سے بات کی جا سکتی ہے، ڈاکٹر سے بات کی جا سکتی ہے، اور کوئی مال لین دین کے وقت میں بات کی جا سکتی ہے، ضرورت کے تحت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن الخضوع بالقول جو ہے، باتوں میں جو لچک جو پیدا کرنا ہے وہ حرام ہے۔ لیکن یہ کیا کہ ایسا تشدد عورتوں کے اوپر بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ منہ نہ کھولے، وہ بات نہ کرے، وہ منہ نہ کھولے گی، وہ گھر سے باہر پیر نہیں رکھے گی۔ اللہ اکبر، یہ بڑا ظلم ہے، گھر سے باہر وہ پیر نہیں رکھ سکتی، یہ ظلم ہے، پردے کے نام پر یہ تشدد ہے، اور یہ بے اعتدالی ہے کہ وہ گھر کے باہر بالکل پیر نہ رکھے۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بچپن میں اپنے خواتین کے ذریعے ایک پریوار کے بارے میں سنا تھا، ایک فیملی کے بارے میں، کہ وہ لوگ اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں، اور ہماری بعض بزرگ خواتین نے ان کی عورتوں کو دیکھا، جب ان پردہ کروانے والوں کی عورتوں کو جب دیکھا تو ہماری بزرگ خواتین یہ کہتی تھیں کہ وہ عورتیں پیلی پڑ گئی تھیں، وہ عورتیں پیلی پڑ گئی تھیں، ان کا رنگ سفید ہونے کے بعد اب زرد پڑنے لگ گیا تھا، بالکل سورج نہیں دیکھا تھا ہم لوگوں نے، بالکل باہر کی کوئی ہوا نہیں کھاتی تھی، پیلی پڑ گئی تھی بالکل۔ اس طرح کا ظلم ان کے اوپر، پردے کے نام پر ایسا تشدد، تو یہ اپنے آپ میں بے اعتدالی ہے۔ ایک طرف یہ انتہا ہے تو دوسری طرف یہ انتہا ہے، ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں سے بچتے ہوئے جو قرآن مجید کے اندر ہماری امت مسلمہ کے شرف کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور دوسری تمام کے تمام امتوں کے اوپر جو تفاضل اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ یہ امت وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ رب العالمین نے تمہیں میانہ امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، ہر معاملے کے اندر تم اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ پردے کا بھی یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر اعتدال کو ملحوظ رکھا جائے، عورت کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اور ہاں یقیناً پردے کو جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے مطابق جو جائز امور ہیں اور کتاب و سنت کے مطابق جو ناجائز امور ہیں، ان میں بلا کسی مداہنت آپ پردے کا نفاذ کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایسی چیزیں جو جائز بھی ہیں ان کے اوپر بھی تشدد اتنا ہو گیا ہے کہ آدمی اپنے لیے اور اپنی گھر والیوں کے لیے اسے ناجائز قرار دے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔